متشابہات آیات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ کہ اللہ نے کہا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو. اور متشابہ آیات کون سی ہیں؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. متشابہ عربی میں کہتے ہیں ملتی جلتی چیزیں. قرآن میں آیا کہ اصل جو قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی جو اصل ہے وہ ہے محکمات. آل عمران 7 نمبر آیت میں آیا. اور کچھ متشابہات بھی ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اصل جو ہے وہ قرآن کا وہ محکمات ہیں. محکمات جن میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کی اطاعت کرو، چوری سے بچو، قتل سے بچو، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں. یہ اصل دین ہے. متشابہات مجبوری ہے کہ دنیا میں آپ کو جنت کا نقشہ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ وہ نعمتیں تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. تو اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو اسی کے متشابہ ہے جس طرح دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا. لیکن وہ ویسا ہوگا نہیں. یہ جنت کا آم دیکھنے میں دنیا کے آم کی طرح ہے لیکن اس کا ٹیسٹ، خوشبو، وہ دنیا کو فروٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب جنت کی نعمتوں کی مثالیں دنیا میں اللہ نے رکھ دی ہیں. اگر آپ کو دنیا میں دودھ، شہد، ان چیزوں کا نہ پتا ہوتا تو ان کی نہروں کا آپ کو کیسے سمجھ آتی؟ تو یہ ایگزامپل دی جاتی ہے تاکہ آخرت کی زندگی کا دھندلا تصور آئے. یہ آگ کا بھی جو قرآن میں ہے نا، یہ آگ بھی یہ والی آگ نہیں ہے. دنیا کی آگ میں روشنی ہے، آخرت کی آگ اندھیرے والی ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 70 گنا زیادہ تیز ہے دنیا سے. تو آخرت کی آگ کی بھی مثال آپ دنیا سے نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ متشابہ ہے، ملتی جلتی. انگریزی کے لیے اس کے لفظ ہے ریزیمبلنس. جیسے میں کسی عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ دودھ چونے کی طرح سفید ہوتا ہے یا چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں یہ صرف سفیدی میں ایک جیسا ہے، باقی کوئی چیز دونوں کی نہیں ملتی، نہ کیمیکل کمپوزیشن نہ اس کی تاثیر. لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دینی پڑتی ہے. قرآن میں بھی اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ کا سہارا لیا جو انسانوں میں تھے. اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے اور سورہ دہر میں ہے انسان کو ہم نے سنتا دیکھتا بنایا. تو اب اس سے مراد کیا انسان کی طرح کا سننا دیکھنا ہے؟ نہیں. اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں. تو کیا زندگی ایک جیسی ہے؟ نہیں. الفاظ ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ایک تصور آ جائے. اسی کو ہم کہتے ہیں متشابہ، ملتی جلتی چیزیں. تو اللہ نے فرمایا متشابہات کے پیچھے وہ پڑتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے. اور اہل ایمان کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کی کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. اہل ایمان کی روش ہے. تو متشابہات اللہ عرش پہ ہے، میں بھی اب اس ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوں، اب میں اس کے ساتھ مثال اس کی کیسے دے دوں؟ قرآن میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ ہماری رگے جاں سے قریب ہے. کس طرح قریب ہے، کس کیفیت سے قریب ہے، اس کی میں کیا مثال بیان کروں؟ یہ وہ متشابہات ہیں. ان پہ صرف ایمان لانا ہے، ان پہ عمل کرنے کا کہیں نہیں ہے. عمل کرنے والی چیز محکمات ہیں. اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ محکمات ہی کتاب اللہ کی اصل ہیں، یعنی اصل وہی ہیں، باقی چیزیں سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا ہے. اس میں میرا کلپ ریکارڈ